السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں، ایمان والے ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، یعنی کسی کی رضا کو رضا الہی پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ یہی معنی ہیں اللہ سے ڈرنے اور غیروں سے نہ ڈرنے کے۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں تو اس کی مختصر سی تفسیر کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یقیناً مسجدوں کو آباد کرنے والوں کا اللہ عز و جل نے جو ذکر کیا تو اس میں اس بات کا ذکر کیا
کہ اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے جو ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا حق ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے گھر کی خدمت انجام دیں، یہ اس لائق ہیں۔ معزز سامعین کرام، سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مسجد کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم مسجد کو سمجھیں گے تو اس کے ساتھ کئی ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مسجد کو سمجھیں گے، مسجد کی اہمیت کو سمجھیں گے، مسجد کی فضیلت کو سمجھیں گے، مسجد کے تعلق سے جب یہ باتیں ہم سمجھ لیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ مسجد کے تعلق سے ہمیں مسجد کی کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے، ہمیں کس انداز میں مسجد کے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، مسجد کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلی اور اہم چیز وہ یہی ہے کہ مسجد اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنا سب سے اہم چیز۔ تو آج مختصراً اس مضمون پر جو ہے میں نے جس انداز میں سوچا ہوا ہے، جس انداز میں میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو 3 طریقے سے ہم جو ہے سمجھتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مسجد یہ جو اللہ کا گھر، دوسرا اس کے تعلق سے کہ مسجد، دوسرا ہے امام، تیسرا ہے عوام الناس۔ مسجد، امام اور عوام الناس۔ تو معزز سامعین کرام، مسجد کو سب سے پہلے سمجھنا ہے تو مسجد کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسے بنایا گیا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے کہ بندے اس میں آئیں اور اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں۔ تو معزز سامعین کرام، مسجد کی بے شمار فضیلتیں احادیث کریمہ میں موجود ہیں، اور خصوصیت چند مسجدوں کو دی گئی جیسا کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسجد میں، خاص کر وہ مسجد جس کو اہمیت دی گئی وہ مسجد ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ان مسجدوں کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ان کی فضیلتیں احادیث کریمہ میں بتائی گئیں کہ ہمیں اس کے تعلق سے معلوم ہونا ضروری۔ اور دوسری چیز، جب ہم نے یہ سمجھا تو یہ سمجھنا لازم ہے کہ مسجد جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اسی کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمیں ہر چیز جس نے ہمیں عطا فرمائی، اس رب کا یہ گھر، اس رب ذوالجلال کا یہ گھر ہے کہ جہاں پر اس کی عبادت کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا یہ گھر ہے سب سے افضل ترین، جس کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پیاری جگہ مسجدیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ روئے زمین پر، زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ پیاری جگہیں جن کو کہا گیا وہ مسجدیں، سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں۔ جب ہم نے اس کو سمجھ لیا تو اب اس تعلق سے ہم غور کریں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بے شمار نعمتیں دی، ہر چیز رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہر چیز، ہر ایک چیز۔ اس کو ہم اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علماء کرام نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایک شخص کے تعلق سے کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ اسے جو ہے دل کی بیماری ہو گئی، ہاسپٹل میں اسے شریک کر دیا گیا، ڈاکٹر نے کچھ دنوں تک اس کی دیکھ بھال کی،
جیسا کہ عام طور پہ آج کل ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ خاص حصہ ہوتا ہے دواخانے کا، اسے ICU کہتے ہیں، کہ جہاں پر ہمیشہ ڈاکٹر اور نرس موجود ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا سلسلہ چل رہا ہے، پیشنٹ کی کیا کیفیت ہے، کیا نہیں۔ تو کچھ دنوں تک ڈاکٹروں نے اس کے اوپر پوری توجہ دی، پوری توجہ دینے کے بعد جب وہ روبہ صحت ہو گیا، یعنی اس کو صحت اللہ عز و جل نے عطا فرمائی، وہ تندرست ہو گیا، دل کا اس کا مرض دور ہوا، دور ہونے کے بعد جب دواخانے والوں نے اسے رخصت کرنے کے لیے اس کے سامنے بل پیش کیا، تو بل جب پیش کیا گیا تو اس کا بل تھا 15 لاکھ روپے کا۔ جب اس مریض نے جو کہ اب صحت یاب ہو چکا ہے اس بل کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس شخص کے آنکھوں میں کیا تھے؟ آنسو تھے۔ تو ڈاکٹروں کو لگا شاید اتنی زیادہ بل دیکھ کر یہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اس وجہ سے شاید پیسوں کی محبت کی بنا پر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری جو قیمت ہے، تمہاری جو بل ہے، اس کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں تو یہ بات نہیں۔ اللہ عز و جل نے مجھے مال و دولت سے نوازا، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال سے نوازا ہے، اپنے اس مال میں سے اگر میں تمہیں 15 لاکھ دے دوں تو مجھے کچھ کم نہیں ہوگا، میرے لیے کوئی پریشانی کا یہ سبب نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں، اور اس نے ادا کر دیے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹروں نے سوال کیا تو پھر یہ آنسو کیسے تھے؟ اس شخص نے جو جواب دیا، یقیناً اگر ہم اس جواب کو سمجھیں گے تو تبھی جا کر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے ڈاکٹروں، تمہیں پتہ ہے میری عمر کیا ہے؟ میری عمر اب 60 سال ہے۔ میرے رب کے احسان پر میں شکر بجا لا رہا ہوں، اس کے احسان پر کہ 60 سال تک رب تبارک و تعالیٰ نے میرے اس دل کی حفاظت کی۔ تم نے کچھ دنوں تک جس کی حفاظت کی ہے، جس کا تم نے جو معاوضہ لیا ہے، جو قیمت لی ہے، وہ 15 لاکھ ہے، لیکن میرے رب کا کیا کہنا، جس نے 60 سال تک اس دل کی دھڑکن کو اپنے معمول پر اسی طریقے سے قائم رکھا، اس رب ذوالجلال نے جس نے مجھے صحت، زندگی، دنیا کی دولت، دنیا میں شہرت، عزت، ہر چیز عطا فرمائی، لیکن اس کی کوئی مجھ سے قیمت نہیں لی، کوئی مجھ سے جو ہے اس کا معاوضہ نہیں لیا، کوئی محنتانہ مجھ سے نہیں مانگا گیا کہ اتنے سال سے تیرے دل کی حفاظت کی جا رہی ہے، تیرے دل کو دیکھا جا رہا ہے، تجھے صحت اور تندرستی دی جا رہی ہے، اس کا اتنا معاوضہ ہوگا۔ تم نے چند دن میرے دل کی حفاظت کی، میری زندگی کی حفاظت کی، وہ تو میرا رب 60 سال سے میری حفاظت کر رہا ہے، لیکن اس نے مجھ سے ایک پیسہ نہیں مانگا، ایک معاوضہ نہیں مانگا۔ معزز سامعین کرام، ہم اور تو کر کے دیکھیں، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، بے شمار نعمتیں عطا فرمائے، بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد جب وہ کہتا ہے رب تبارک و تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن مجید 4 پارے کی پہلی آیت کریمہ۔ اب اس میں دیکھیں رب تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ خود کے لیے، بھلائی پانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ اللہ عز و جل جانتا ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے، اسے پتہ ہے۔ اب ہم یہاں پر غور کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، صحت اور تندرستی عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، اس میں سے وہ بھی ہم اپنے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی خبر کو روشن کرنے کے لیے، میدان محشر میں آسانی کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے
کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو ہم نے اس کچھ کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے اس کچھ کو یہ سمجھا ہے کہ محلے میں اگر 2-3 مسجدیں ہیں تو اس کو ایک 10 روپے، اس کو ایک 10 روپے، اس کو ایک 10 روپے مہینے کا. پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم ہی مسجد چلا رہے ہیں، ہم ہی جو ہے دیکھ رہے ہیں، ہر مہینہ ہم ہی دے رہے ہیں، ہم ہی یہ کر رہے ہیں. ہم اور تو کر کے دیکھیں، ہم سوچیں کچھ بات. کچھ لوگ تاریخ میں ایسے بھی گزرے، ہم بزرگان دین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، واقعات بھرے پڑے. لوگ کمانے کے بعد جو ہے اپنی جتنی ضرورت اتنی ضرورت کے مطابق پیسہ رکھنے کے بعد باقی پورا رب کے راستے میں جو خرچ کر دیا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے. صرف اتنا جتنی ضرورت، بس ضرورت کے مطابق اپنے لیے، باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں. پھر کچھ لوگوں کے تعلق سے ملتا ہے کہ جنہوں نے جو ہے 50% اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھا، 50% راہ خدا میں خرچ کر. صحابہ کرام کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ کرام پورا کا پورا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے، یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ.